سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح. لیکن آج ہمارے درمیان ان کے ماننے والے موجود ہیں، اور وہ ماننے والے جو حقیقت میں ان کو مانتے تھے، انہوں نے ان کی سیرت کو اپنے اندر زندہ کر لیا ہے. اپنے اسلاف کو اگر اپنے درمیان زندہ رکھنا ہے تو اپنے اسلاف کے اخلاق سے متخلق ہو جائے، اپنے اسلاف کے اخلاق کو اپنے اندر سما لے، تو آپ کبھی بھی اپنے سلف صالحین کی کمی محسوس نہیں کریں گے. آج جو ہم اسلاف کی کہانیاں اور قصے سنتے ہیں تو ہم یہ دل میں کہتے ہیں کاش کہ ہمیں وہ زمانہ ملا ہوتا، یا وہ کاش ہمارے زمانے میں پیدا ہوتے. لیکن اگر وہ سلف ہے، گزر چکے ہیں، تو آج بھی وہ آپ کے درمیان ہو سکتے ہیں. شرط یہ ہے کہ پہلے آپ ان کی سیرت کو پڑھیں، اور جب سیرت کو پڑھ لیں تو اس سیرت کو اپنے اندر سما لیں، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے بچوں کو محسوس ہوگا کہ وہ اسلاف کے زمانے میں جی رہا ہے. آج یہ دور دیکھ رہے ہیں ہم، کتنا پرفتن دور ہے. اس کے باوجود بھی آج بہت سارے مجاہدین ہیں جو سینہ سپر کھڑے ہیں اور دشمنوں سے لڑنے کے لیے تیار ہے. یہ سب کس کی تعلیمات ہے؟ یہ مجاہد ملت علیہ رحمت و رضوان کی تعلیمات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دنیاوی مال و متاع سے اتنا نوازا تھا کہ اڑیسہ کے رہنے والے تھے اور آدھا اڑیسہ کے مالک تھے. اتنے مالدار تھے، رئیس تھے، زمیندار تھے. لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد میں روپیہ انگریز گورنمنٹ کو وہ پے کرتے تھے ٹیکس کے نام پر، زمین کا ٹیکس. اتنی مال دولت اللہ نے آپ تھی. کتنی کوٹھیاں تھی وہ ہمیں بھی نہیں پتا ہے. کئی کوٹھیاں، کئی محلات تھے آپ کے. اس کے باوجود اپنی کوٹھی کے سامنے ایک چھوٹا سا گھر بنایا، وہ بھی گھاس پھوس کا، اور اسی میں بیٹھ کر عبادت کرتے تھے. کوٹھی میں کبھی نہیں جاتے. مہمان آتے تو مہمانوں کو کہتے آپ لوگ کوٹھی میں رکیے، اور کوٹھی بھی ایسی کوٹھی جو ہیریٹیج ہو اپنے زمانے کی، کہ جب آپ جائے تو اس میں دو وہ بڑی نال والی گن رکھی ہوئی ہے اور ہرن کا سر رکھا ہوا ہے. اس طرح کا جو ہم دیکھتے ہیں ویسے ہی بالکل حویلی ہوتی تھی. اور یہ ان کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نعمت عطا فرمائی دنیاوی اعتبار سے. لیکن آپ نے کبھی بھی دنیاوی نعمت کو اپنے ذہن و دماغ پر غالب آنے نہیں دیے. اب آپ سوچئے اڑیسہ آج بھی آپ اگر چلے جائیں نا تو آپ کو وہاں پر 500 کا چھٹا نہیں ملے گا. اتنی غربت ہے، اور 10-20 روپے میں ہی سب خوش ہے. اتنی غربت ہے. اکثر جو ہم بقرعید کے دن قربانی کرواتے ہیں، زیادہ تر گوشت آپ کو وہیں پہ ملے گا جاتا ہے، وہیں پر قربانی ہوتی ہے، وہیں پر بانٹ دیا گیا، اور کچھ بچتا نہیں ہے. الحمدللہ ممبئی کے مسلمان ہیں، پورے مہاراشٹر کے مسلمان ہیں، کرناٹکا کے مسلمان ہیں، گجرات کے مسلمان ہیں جو غائبانہ قربانی کرواتے ہیں. تو الحمدللہ یہ سب زیادہ تر جانور وہیں کے ہوتے ہیں، وہیں پر قربان ہوتے ہیں. اور آپ کو پتہ نہیں چلتا، جب آپ اپنے گھر میں بیٹھ کر روٹی توڑ رہے ہوتے اس وقت ماشاءاللہ آپ کے نام سے وہاں غریب کھا رہے ہوتے. یہ مسلمان کا مزاج ہے کہ بیٹھا گھر میں ہے لیکن اپنے مسلمان بھائی کو اگرچہ وہ بہت کوسوں دور ہے اسے بھوکا نہیں رکھتا. اور یہی دیکھ کر لوگ جلتے ہیں کہ یہ کیسی کمیونٹی ہے جو ہر ایک دوسرے کو ایسا مانتا ہے جیسے سگا بھائی ہے، اتنا خیال رکھتا ہے. دان دکشنا میں تو اس قوم کا تو کوئی ہاتھ ہی نہیں پکڑ سکتا. اور ایسی قوم اگر ہو، اور اس کو دیکھیں آپ لاک ڈاؤن کے ٹائم آپ نے دیکھا ہوگا کیا دیا لوگوں نے، سب کچھ لٹا دیا، اور پتہ نہیں تھا کہ کب تک لاک ڈاؤن لگے گا، لیکن سب کچھ دے دیا. لوگ حیرت زدہ تھے کہ یار یہ کون سے لوگ ہیں. تو الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے. اگرچہ بہت کمی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن بہت اچھائیاں بھی ہے، بہت اچھائیاں بھی ہے. اللہ نے بڑا دل دیا ہے، نوازنے والا دل دیا ہے، نماز پڑھنے والے اور سجدہ کرنے والے سر دیے ہیں. یہ بہت بڑی نعمت ہے. والدین کو سنبھالنے والے کا مزاج دیا ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے، ورنہ دوسری کمیونٹی میں یہ نہیں ملے گا. اولڈ ایج ہوم میں آپ کو الحمدللہ مسلمان کم ہی ملیں گے، کم ہی ملیں گے. ابھی میں ایک بیان سن رہا تھا میارہ مسجد میں
شیخ صاحب آئے ہوئے ہیں، سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، نسل در نسل ان کے پوتوں میں ہیں۔ وہ وہی بیان کر رہے تھے کہ اولڈ ایج ہوم میں اپنے ماں باپ کو مت بھیجو، ان کا خیال رکھو، یہ دین ہے، الدین المعاملہ، دین معاملہ ہے، دین صرف عبادت نہیں ہے، دین حسن اخلاق ہے۔ میں نے وہی سوچا دل میں، شاید وہ جانتے نہیں کہ یہاں کے لوگ اپنے والدین کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ الحمدللہ بہت کم کیسز ایسے ہوتے ہیں، بلکہ یہی ساری چیزیں غیر لوگ دیکھ کر حیران ہیں کہ یار ایک بندہ ہے مسلمان کے گھر کا، ایک بندہ کام کرتا ہے اور پورے گھر کو پالتا ہے، نہ ان کی عورتیں نکلتی ہیں، نہ ان کی بچیاں جو اب سن بلوغ کو پہنچ گئی وہ ٹرینوں میں نظر آئے گی جاب کرتے ہوئے، ایک بندہ مجاہد ہے جو نکلتا ہے اور سب کو روٹی فراہم کرتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جن کو دیا ہے اللہ نے وہ اپنی بھی چیزیں تقسیم کر دیتے ہیں، اور اس طرح سب کا پیٹ بھر جاتا ہے۔ غوث اعظم کا مہینہ گیا، دیکھیے پورا مہینہ خالی نہیں تھا، شاید ہی کوئی ایسا شخص ہوگا جو 3 دن تک جس نے کچھ نہ کھایا ہو۔ 3 دن تک لگاتار دعوتیں چل رہی تھی۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یار امیر لوگ بنا رہے ہیں، امیروں لوگ کھا رہے ہیں؟ نہیں، بہت سارے ایسے بھی ہیں جو کبھی امیر تھے، آج بھی اللہ نے ان کی عزت رکھی لیکن اندر سے ختم ہو چکے، تو وہ بھی ان دعوتوں میں آتے ہوں گے اور اپنا پیٹ بھرتے ہوں گے۔ اسی لیے ہم نیاز کے سسٹم کو برا نہیں کہتے، کھلاؤ، چاہے اس کو کھلاؤ جس کا پیٹ بھرا ہو، اسی کی آڑ میں وہ بھی آ جائے گا جس کا پیٹ خالی ہے۔ تو سیدنا مجاہد ملت علیہ الرحمت و رضوان بڑے کروڑ پتی تھے، اس کے باوجود اپنی ساری دولت کو دین کی سربلندی کے لیے آپ نے جھونک دیا۔ آپ کے بہت سارے اوصاف ہیں، آپ بہت سخی تھے اور مجاہد تھے، کبھی بھی کوئی اگر دشمن اسلام کھڑا ہو تو اس سے لڑ جاتے تھے۔ زنجیر آپ کو لگا دی گئی، آپ کے ہاتھوں میں بیڑیاں ڈال دی گئی، آپ نے بیڑیوں کو چوم لیا، مدینہ شریف میں بیڑیوں کو چوم لیا۔ وجہ کیا تھی؟ صرف یہ کہ وہاں کے امام کے پیچھے آپ نے نماز ادا نہیں کی۔ آپ کہا کہ میں ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی میری، بیڑیاں لگا دی گئی۔ جب بیڑیاں لگائی گئی تو آدمی پریشان ہو جائے، بال بچے والا ہے، گھر بار ہے، لیکن آپ نے بیڑیوں کو چوم لیا، کہا کہ یہ سیدنا سجاد کی سنت ہے، ہمارے بزرگوں نے تو اسی طرح بیڑیاں پہنی ہیں اور جیل میں گئے ہیں، آج مجھے بھی وہ شرف نصیب ہوا۔ تو مصیبتوں کا اس طرح سامنا کرنا کہ جیسے یہ ہمارے لیے رحمت ہے، یہ اسی وقت ممکن ہے جب اسلاف کے ساتھ آپ بیٹھے ہو، اسلاف کی سیرت کو آپ نے پڑھا ہو اور اپنی زندگی میں اسے جگہ دی ہو۔ تو سیدنا مجاہد ملت کے بہت سارے اوصاف ہیں، زندگی کے بہت سارے گوشے ہیں، ان گوشوں میں سے ایک گوشہ میں آج بیان کرنا چاہتا ہوں۔ وہ گوشہ یہ ہے کہ آپ مجاہد ملت تھے، یعنی دشمنوں کے سامنے آپ مجاہد تھے، لیکن اپنوں کے سامنے اور اہل ملت کے سامنے بہت محبتی تھے، اپنوں سے بے پناہ محبت فرماتے تھے۔ جتنا غیروں سے آپ جہاد کرتے تھے، اسی طرح اپنوں کے لیے بھی آپ محنت کرتے تھے اور ان کا پیٹ بھرنے کی کوشش کرتے تھے، ان کو خوش رکھنے کی کوشش کرتے تھے۔ یہ درس انہوں نے دیا کہ صرف تم لوگوں سے جنگ کر کے کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک تم اپنوں کو راضی نہ کرو۔ تم جنگ اور جہاد پر نکل جاؤ اور دشمنان اسلام کے سر قلم کر دو، اور گھر میں تمہاری ماں سے تمہاری بات چیت نہ ہو، کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تم نکل جاؤ اور اپنے پیسوں کو لٹا دو، مسجد بنانے کے لیے، مدرسے بنانے کے لیے لٹا دو سارے پیسوں کو، خزانوں کا منہ کھول دو، اور وہیں تمہارا باپ 10 روپے کے لیے پریشان ہو، کبھی بھی برکت نہیں ہو سکتی۔ وہ حقیقت میں مجاہد ملت کا ماننے والا ہے ہی نہیں۔ مجاہد ملت نے سکھایا جب غیروں سے دشمنی کرنا ہو تو یہ بھی سوچ لو اپنوں سے محبت بھی کرنا ہے۔ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ ان لوگوں کی صفت ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے۔ اصحاب رسول کی صفات میں سے کیا ہے کہ وہ کفار کے لیے سخت ہے، اپنوں کے لیے محبتی۔ آج ہمارے ہندوستان کی حالات آپ کے سامنے ہے، ایک ہفتے میں 1 سے زیادہ مسجدیں گرا دی جا رہی ہیں، ایک ہفتے کے اندر 1 سے زیادہ مساجد۔ اتر پردیش کی طرف آپ چلے جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا، کتنی کی تو رپورٹنگ ہی نہیں ہو پائی کہ کتنی مساجد گر گئی، لیکن اس کے باوجود ہمارا یہ حال ہے کہ ہم اپنی ہی مسجدوں میں مسجد ہی کے ذمہ داروں سے دست و گریباں ہیں، ہمارا ان سے جھگڑا چل رہا ہے، ہم نے ان کے خلاف کیس کر رکھے ہیں۔ ہر مسجد کا یہ حال ہے، جس مسجد میں آپ قدم رکھیں تو پتہ چلے گا کہ 2 سے 4 گروپ ہیں اور آپس میں لڑ رہے ہیں، اور پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ دشمنان اسلام ہمیں ختم کرنا چاہتے ہیں، ہماری مسجدوں کو گرانا چاہتے ہیں۔
کہ یہ کبھی نہیں گرانا چاہتے، بلکہ ہم ہیں جو اس کو گرانے کے در پہ ہیں، کیونکہ ہم نے اپنوں سے محبت کرنا نہیں سیکھی اور دوسروں سے جو غیر ہیں ان سے دشمنی کرنا نہیں سیکھی۔ اگر اپنا آدمی ہو اور اگر کیچڑ اچھال دے تو شاید اسے ہم بخشیں گے نہیں، اور اگر غیر ہو اور چلاتے ہوئے گاڑی ہاتھ لگ جائے تو ہم اسے مسکرا کر دیکھیں گے کہ بھئی ایسا نہ ہو کہ اس سے جھگڑا کرنے کی صورت میں جیل ہو جائے۔ تو ڈر وہ آپ کے دل میں نہیں ڈال رہے ہیں، بلکہ آپ خود ڈرے ہوئے، اور کیوں ڈرے ہوئے اس کی وجہ یہ کہ تم نے اپنے بھائی کو ڈرایا ہے۔ جب تک تم اپنے بھائی کو جھکاتے رہو گے، اسے ڈراتے رہو گے، کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بے خوف، تم کو ہمیشہ خوف میں رکھے گا۔ تو اگر بے خوف ہونا ہے تو اپنے بھائی کو بے خوف کرو، لیکن آج ہمارے ہاں وہ چیز نہیں ہے۔ مومن کے لیے ایذا کا سبب بن گیا ہے، مومن کے لیے ایذا کا سبب۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، الا اخبرکم بخیرکم من شرکم، کیا میں تمہیں ان کے بارے میں نہ بتاؤں جو تم میں بہتر ہے اور تم میں بدتر ہے؟ اصحاب رسول رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے عرض کیا، رسول اللہ بالکل بتائیے۔ آپ نے پھر ارشاد فرمایا کہ تم میں سب سے بہترین وہ ہے کہ خیرکم من یرجا خیرہ ویؤمن شرہ، تم میں سب سے بہترین وہ شخص ہے کہ جس سے خیر کی امید رکھی جائے اور جس کے شر سے ہمیشہ محفوظ رہے۔ آپ کو پتا ہے کہ اس کے اندر شر ہے، اس کے باوجود بھی آپ کو یقین ہو کہ یہ مجھے نقصان نہیں پہنچائے گا، اس کے پاس طاقت ہے، پیسہ ہے، جب چاہے یہ انسان کو ختم کر سکتا ہے، لیکن کہا کہ وہی مومن ہے، اس کے باوجود بھی آپ اس کے شر سے محفوظ رہیں اور اس کے خیر کی امید رکھیں۔ کہا کہ بدتر کون ہے؟ فرمایا لا یؤمن شرہ ولا یرجا خیرہ، کہا کہ جسے خیر کی امید نہ رکھی جائے اور جس کے شر سے محفوظ نہ رہا جائے، یہ وہ مومن ہے جو بدتر مومن ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما، اصحاب رسول نے عرض کیا، رسول اللہ ایک عورت ہے محلے میں، اس کا معاملہ یہ ہے کہ صوم و صلات کی پابند ہے، نماز روزے پابندی سے کرتی ہے، بے تحاشا عبادتیں کرتی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے پڑوسیوں کو بہت ستاتی ہے، ایذا پہنچاتی ہے، چھوٹی چھوٹی بات پر بڑے بڑے بتنگے کرتی ہے۔ حضور نے فرمایا ہی فی النار، حضور نے فرمایا وہ جہنمی ہے۔ عبادات بالکل ہے، یہ حدیث بیان کر رہا ہوں، عبادات بالکل ہے سامنے، لیکن دوسری جگہ کیا ہے؟ معاملات صحیح نہیں ہے، عبادت دھری کی دھری رہ گئی۔ تو یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ آپ عبادت کریں اور معاملات میں پیچھے رہے، آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ معاملات تو آپ کے بہت اچھے رہے، بہت اچھے انداز میں ملے، محبت سے بات کریں، لیکن آپ نماز نہ پڑھے، زکوٰۃ نہ دے، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہے، ایک کو چھوڑ کر دوسرا آپ کر کے سوچے کامیاب ہو جائے، کبھی نہیں ہو سکتا۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ حضور ایک اور عورت ہے جو اسی محلے میں رہتی ہے، لیکن اس کا معاملہ یہ ہے کہ نماز بس پڑھ لیتی ہے، جو فرائض ادا کر لیتی ہے، روزے بھی جو فرض ہے وہ ادا کر لیتی ہے، اور زکوٰۃ کا معاملہ اور صدقات کا معاملہ یہ ہے کہ جمع ہوا دودھ جو اس کے پاس ہوتا ہے بس وہی تھوڑا بہت لوگوں میں وہ بانٹ دیتی ہے، اس سے زیادہ کچھ دیتی نہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پڑوسیوں کو اس سے کوئی شکایت نہیں، پڑوسی اس سے بہت خوش رہتے ہیں۔ حضور نے فرمایا ہی فی الجنہ، وہ جنت میں ہے۔ یہاں اس کا مطلب یہ نہیں کہ نماز چھوڑ دیتی ہے، فرائض ادا کرتی ہے۔ ہمارا معاملہ یہ کہ دن بھر مسجد میں رہیں گے، لیکن اگر جب نکلیں گے تو ساری مسجد کی عبادت کو اکارت کر دیں گے، تو یہ معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہ کب ہوگا؟ جب ہم یہ سوچیں گے کہ میرا بھائی مجھ سے خوش ہے۔ یہی مجاہد ملت علیہ الرحمت و رضوان نے درس دیا کہ غیروں سے لڑنے سے پہلے یہ دیکھ لے اپنوں سے دشمنی تو نہیں ہے، غیروں کے دل میں چھید کرنے سے پہلے یہ سوچے کہیں اپنوں کا دل تو نہیں توڑ رکھا ہے، وہ کبھی کامیاب نہیں ہو پاؤ گے۔ وہ ایک واقعہ ہے، بہت ہی مشہور ہے، شاید آپ جانتے ہوں، لیکن آج اس موضوع کے مطابق ہے کہ ایک مرتبہ جنگل میں یہ ندا دی گئی کہ اے جنگل کے درختوں، لوہا تیار کر لیا گیا ہے تاکہ تمہیں کاٹ دیا جائے، درختوں کو۔ تو درختوں نے کہا کہ ارے جاؤ، ہمیں کون کاٹ سکتا ہے۔ اس کے بعد اس لوہے کو پیٹ پیٹ کر کلہاڑی کی شکل دے دی اور کہا کہ اے جنگل کے درختوں، اب تو لوہا باریک بھی ہو گیا ہے، اب تمہیں کاٹ دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں کاٹ سکتا۔ اس کے بعد اس لوہے کو گھس گھس کے اس میں دھار بنائی گئی
اور پھر جنگل کے درختوں سے کہا گیا کہ اب تو دھار بھی لگ گئی ہے، اب تو تمہاری خیر نہیں ہے۔ تب بھی درختوں نے کہا کہ بالکل ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ہمیں ختم کر دے، ہمیں کاٹ دے جڑ سے۔ بعد میں پھر ندا دینے والے نے ندا دی کہ اب اس لوہے کے پارٹ میں لکڑی کا دستہ بھی لگ گیا ہے، جسے کلاڑی کہتے ہیں، لکڑی کا دستہ بھی لگ گیا ہے۔ تب درخت رونے لگے، پورا جنگل رونے لگا کہ اب ہماری خیر نہیں ہے۔ کہا کیوں خیر نہیں ہے؟ پہلے بھی خیر نہیں تھی، اب بھی خیر نہیں ہے، لیکن پہلے خیر تھی اور اب خیر نہیں ہے۔ کہا مسئلہ یہ ہے کہ اب لوہے کے ساتھ ہم ہی میں سے ایک لکڑی بھی اس میں مل گئی ہے۔ وہ لکڑی کوئی اور نہیں ہے، ہم ہی میں سے کسی درخت کی توڑی ہوئی سوکھی لکڑی ہے جو اس میں جوڑ دی گئی ہے۔ اب ہماری خیر نہیں ہے۔ بس یہ امت کا یہی حشر ہے کہ آج ہم اپنے دشمنوں کے دلال بنے ہوئے ہیں، جس کی بنیاد پر ہم پریشان ہیں۔ ورنہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم پریشان ہوئے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ کہ ہم میں کوئی ایسا نہیں تھا جو ہماری جاسوسی کرنے والا تھا، ہم میں ایسا کوئی نہیں تھا جو اپنے دوست کو تکلیف دینے والا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے بیسک چیزوں کو بھلا دیا، ہم نے پڑوسیوں کے حقوق بھلا دیے، تو انسان ملت کو بیچنے لگا۔ ہم نے ماں باپ کا ادب ہی سکھانا چھوڑ دیا یا ماں باپ کا ادب کرنا چھوڑ دیا، تو لوگوں نے اٹھا کر ملت ہی کو بیچ دیے۔ تو پہلے بیس تھا کہ ہم پہلے یہاں سے سکھاتے، لیکن ہم نے اس طرح لوگوں کے درمیان ان کے دلوں میں شدت پیدا کر دی کہ وہ شدت لوٹ کر دوبارہ اسلام کے خلاف استعمال ہونے لگی۔ پر آج ہمارے درمیان ایسے بھی لوگ موجود ہیں جو ہے تو مسلمان لیکن غیروں کا ساتھ دیتے ہیں۔ تو وہی کہتے ہیں، کسی نے بہت اچھی بات کہی کہ غیر مسلم جو ہے وہ بغل سے بغل گیر نظر آتا ہے، ہر غیر مسلم کو دیکھے ایک دوسرے کے بغل گیر ہے، اور مسلمان دور سے دیکھ کر ایک دوسرے کو بھاگتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ہم نے کبھی جوڑنے کا کام نہیں کیا۔ دوسروں سے بڑا لگاؤ ہے، اپنوں سے نہیں ہے۔ دوسروں کا 10 گنا معاف کر دیں گے، اور اپنے کی تھوڑی سی اگر نگاہ تیز ہو گئی تو معاف کرنے کے لیے راضی نہیں ہے۔ یہی ہمارے اخلاق اگر رہیں، یقین مانیے وہ دن دور نہیں ہے کہ آج تو ہفتے میں پتہ چل رہا ہے، دن میں پتہ چلے گا کہ ایک مسجد گر رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے اور دین متین کو حقیقت میں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ بیان ہوا مولا کریم ہمیں کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔